السلام علیکم ایوری ون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. دنیا کی زندگی میں جب ہم بہت مشکل ٹاسک فیس کر رہے ہوتے ہیں، بہت ٹف لائف گزار رہے ہوتے ہیں، تو ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ فیڈ اپ ہو جاتا ہے، ایک ہی طرح کی روٹین لائف سے فیڈ اپ ہو جاتا ہے. تو ایسے ٹائم میں جو فل آف لائف لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں، آؤٹنگ کا پلان بنا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا، کیونکہ ہمارے کنٹری میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ انسان واقعی میں اکتا جاتا ہے اور پھر پلان بناتے ہیں آؤٹ آف اسٹیشن، ماؤنٹین ایریاز میں جائیں، ٹھنڈے علاقوں میں جائیں. ٹھیک ہو گیا. تو ایسے جو پلانز ہوتے ہیں نا، وہ ضرور بنانے چاہیے. ایسے پلانز جو ہوتے ہیں وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں، آپ کو ریفریش کرتے ہیں، ری نیو کرتے ہیں، کیونکہ آپ تنگ آ چکے ہوتے ہو ایک ہی طرح کی روٹین لائف کو دیکھتے ہوئے. تو اس دوران آج ہم اس بارے میں بات اس لیے کر رہے ہیں کہ صرف اتنی میں جب ڈیٹیل میں جاؤں گی تو آپ آبزرو کرنا کہ ہم کتنی ایفرٹ لگا لیتے ہیں اپنے ٹور کو اویل کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. پلان جی ہم بناتے ہیں، پلان ہمیں بنانا چاہیے، یہ پازیٹیو ہے، میں اس کی فیور میں ہوں. لیکن دیکھیں، ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق جہاں جائے ضرور جائے، اور جہاں تک جا سکتا ہے اس کو چاہیے کہ یہ دنیا دیکھے، آبزرو کرے، اور یہ دیکھے کہ یہ دنیا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بنائی ہے. تو یہ سوچیں کہ جس ذات نے یہ دنیا بنائی ہے وہ ذات خود کتنی پیاری ہوگی. ٹھیک ہو گیا. تو پلان جو ہم بناتے ہیں نا آؤٹنگ کا، جانے کا، چاہے وہ فرینڈس کے ساتھ جاؤ یا فیملی کے ساتھ جاؤ، تو آپ یہ دیکھو کہ آپ کیا کرتے ہو. آپ سب سے پہلے ایفرٹ یہ کرتے ہو کہ آپ اپنا موبائل پکڑتے ہو اور ویدر فورکاسٹ جو ہوتا ہے نا وہ آپ چیک کرتے ہو، کیونکہ آپ یہ نہیں چاہتے ہو کہ آپ اتنی مشکل سے یہاں سے نکلو، اتنا ٹریول کرو اور آگے سے آپ کو دھوپ کا سامنا کرنا پڑ جائے. تو یہ بھی مطلب مشکل ہو جاتا ہے، پھر ٹور خراب ہو جاتا ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ جی آپ موبائل پہ ویدر فورکاسٹ چیک کرتے ہو، اور جن دنوں میں زیادہ بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ وہی ویک جو ہے نا اسی کو پریورٹی دیتے ہو کہ انہی دنوں میں ہم جائیں وہاں پر. ایسے ہی ہوتا ہے نا. اس کے بعد بات آ جاتی ہے جب آپ یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو کہ کب جانا ہے، اس کے بعد آپ پیکنگ کرتے ہو. پیکنگ کے دوران بھی آپ کے مائنڈ میں، کیونکہ وہاں کا ویدر ہوتا ہے، اس لیے آپ کیا کرتے ہو، بیگ میں جو آپ کے کپڑے ہوتے ہیں وہ ونٹر سٹف آپ رکھ لیتے ہو. ٹھیک ہے. زیادہ سردی ہونے کی کنڈیشن میں آپ کیا کرتے ہو، زیادہ سردی ہونے کے لیے بھی آپ ہیوی شال، ہیوی اپر رکھ لیتے ہو، سنیکر، ساکس زیادہ کر لیتے ہو. پھر اگر آپ نے ویدر فورکاسٹ چیک کیا ہوگا تو پھر اس میں یہ بھی آپ کو نظر آیا ہوگا کہ کچھ گھنٹے یا کچھ دن کے لیے بیچ میں سے سنی ڈیز بھی ہوں گے. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہو، باریک سٹف رکھ لیتے ہو. ٹھیک ہے. اصل بات پتہ کیا ہوتی ہے، اصل بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ چاہ رہے ہوتے ہو کہ آپ اتنی ایفرٹ کر کے جا جو رہے ہو، تو پھر وہاں پر موسم کی تبدیلی کی وجہ سے، بار بار چینجنگز کی وجہ سے آپ کی طبیعت خراب نہ ہو جائے اور آپ کا ٹور کا مزہ جو ہے وہ کرکرا نہ ہو جائے. اس لیے آپ اتنے کانشیس ہو جاتے ہو. تو اب اس کے بعد باری آ جاتی ہے آپ کی پیکنگ کے بعد باری آتی ہے آپ کی گاڑی کی. گاڑی کے بھی آپ کیا دیکھو نا، جب آپ پلان کرتے ہو نا، تو گاڑی کے بھی آپ پورا تیار کر کے جاتے ہو، کیونکہ اسی نے آپ کا ساتھ دینا ہوتا ہے پورے سفر میں. آپ اس کے ٹائرز چینج کراتے ہو، کیونکہ آپ نے سخت راستوں سے گزرنا ہوتا ہے، مشکل راستوں سے گزرنا ہوتا ہے آپ کی گاڑی نے. تو اس کے لیے آپ کے ٹائر جو ہے وہ ہارڈ ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں، اور وہ چینج کرواتے ہو آپ. پھر آپ گاڑی کا جو ہارن ہوتا ہے اس کو بھی وہ والا سلیکٹ کرتے ہو جس کا والیوم تھوڑا اونچا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد گاڑی کی اور بھی جو بھی خرابی ہوتی ہے وہ ساری ٹھیک کرواتے ہو. اس کے بعد آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو کہ اب ہمیں نکلنا چاہیے. جب آپ ٹریولنگ کرتے ہو نا، ٹریولنگ جب آپ کی شروع ہوتی ہے تو آپ یہ دیکھو
کہ ہم لوگ تو رہتے ہیں میدانی علاقوں میں. میدانی علاقوں میں تو صرف دھوپ ہوتی ہے، آس پاس اسٹریٹ روڈز ہوتی ہیں. تو آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ جب ہم لوگ گھر سے نکلتے ہیں نا، تو اب ماؤنٹین ایریاز میں پہنچتے ہمیں 6 گھنٹے تو لگ جائیں گے، 5 سے 6 گھنٹے. لیکن وہ تب ماؤنٹینز جو ہوتے ہیں وہ سٹارٹ ہوتے ہیں. لیکن ہم کیا کرتے، ہمارا موڈ جو ہے نا وہ گھر سے نکلتے ہی بڑا فریش ہوتا ہے، ہیپی ہوتا ہے، ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں ہم، اور ہم بہت زیادہ مطلب جو ہے نا اوور فلو ہو رہے ہوتے ہیں. کیوں ہو رہے ہوتے ہیں اوور فلو؟ اس لیے ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارے مائنڈ میں ایک اسکیچ بیٹھا ہوتا ہے، ہمیں اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے، ہم نے وہ جگہ جو ہے وہ پکچرز میں بھی دیکھی ہوتی ہے، اور جو بھی ہمارا وہ مائنڈ میں ہوتا ہے وہ جگہ ہمیں اتنی، ہمارے مائنڈ میں ہمیں اس پہ اتنا ٹرسٹ ہوتا ہے، ہمارے وہ لاشعوری طور پر وہ ہمیں اس جگہ کا اتنا کنفرم ہوتا ہے کہ وہ جگہ اتنی خوبصورت ہے، حالانکہ ہم نے دیکھی نہیں ہوئی ان آنکھوں سے، ہم نے تو صرف پکچرز میں دیکھی ہے. لیکن ہمیں اتنا کانفیڈنس ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہم جو ہماری منزل ہے نا، وہاں ہم جہاں جا رہے ہیں نا وہ جگہ بڑی پیاری ہے. اس وجہ سے آپ کے اندر اتنی پازیٹیو وائبز آ رہی ہوتی ہیں. اس جگہ کو خالی امیجن کر کے آپ پورا ٹریول جو ہے نا بہت ایکسائٹمنٹ میں گزار لیتے ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا. دھوپ مطلب چاہے بے شک آپ کی گاڑی دھوپ سے گزر رہی ہے، تپتی دھوپ ہے اور گاڑی میں بھی گرمی ہے، لیکن آپ کا موڈ نہیں خراب ہوگا. میں یہ بات آپ کو یقین سے کہہ سکتی ہوں. تو یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کو یقین ہوتا ہے اپنی منزل پہ، ٹھیک ہے. اس وجہ سے اس کا ایفیکٹ آپ کے موڈز پہ پڑتا ہے. تو آپ کا ایک یقین ہوتا ہے. یقین اتنی پاورفل چیز ہے. تو اب ٹریولنگ کے دوران بھی آپ دیکھو نا، زگ زیگ راستوں سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، کٹھن راستے ہوتے ہیں، کئی دفعہ سڑکیں ٹوٹی ہوئی بھی مل جاتی ہیں راستے میں، بہت مشکل ہوتا ہے، ٹریفک جیم ہوتا ہے، چڑھائیاں ہوتی ہیں اور بڑے ہی کٹھن راستے ہوتے ہیں، اور ٹریولنگ بھی بہت لمبی ہوتی ہے. مطلب 8 سے 10 گھنٹے تو کہیں نہیں گئے اگر خدا نہ خواستہ گاڑی خراب نہ ہو تو. لیکن آپ یہ دیکھو کہ آپ کا موڈ نہیں ٹس سے مس نہیں ہوتا، موڈ نہیں آپ کا خراب ہوگا، نہ صرف آپ کا نہ ہی آپ کے بچوں کا. پورے راستے میں آپ بڑا ہی اسٹرانگلی فیس کرتے ہو اور پیشن کے ساتھ اور صبر تحمل کا مظاہرہ کرتے ہو. آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا موڈ نہ خراب ہو، ٹھیک ہے. آپ بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ پازیٹیو ہوتے ہو. آپ کو اپنی جگہ کی اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا، جس جگہ پہ آپ پہنچنے والے ہو اس کی، اس وجہ سے یہ سب ہوتا ہے. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب ہم پہنچنے والے ہوتے ہیں نا اس منزل پہ قریب ہوتے ہیں، تو ہم ایسے دور میں ہیں کہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم آلریڈی وہاں پہ اپنی ہوٹل میں بکنگ کروا لیتے ہیں کالز کے تھرو. اب ہمارا ان سے بھی رابطہ ہوتا ہے. ہم ان کو کیا کہتے ہیں، راستے میں جب ہم نزدیک پہنچتے ہیں تو ہم ان کو ریمائنڈ کروا دیتے ہیں کہ ہم 1 گھنٹے تک پہنچنے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اس میں بھی ہماری ایک منطق ہوتی ہے، وہ یہ کہ کیوں میں اس ٹائم اپنی فیملی کو ادھر ادھر بھگاؤں، بہتر یہ ہے کہ میں رات کے اس پہر سکون سے اپنا سامان رکھوں اور ریسٹ کروں. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ اتنا تھک چکے ہوتے ہو اتنی ڈرائیو کرنے کے بعد اور اتنے کٹھن راستوں سے گزرنے کے بعد آپ واقعی میں بہت تھک جاتے ہو. لیکن اس میں بھی آپ کی ایک وہ ہوتی ہے، مصلحت یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ چاہتے ہو آپ جا کے تھکاوٹ دور کرو، تاکہ ویری نیکسٹ ڈے میں اور میرے بچے اپنا ٹور جو ہے نا دوبارہ سے سٹارٹ کریں اور ہم انجوائے کریں، ہم اویل کر سکیں. اس لیے آپ اپنی تھکاوٹ کو فوراً سے ختم کرنا چاہتے ہو. ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ نیچرل ہے. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہو گئی ہمارے ٹور کے بارے میں کہ ہم کتنی ایفرٹ لگا لیتے ہیں، کتنا ہم ڈیپتھ تک اس کو وہ کرتے ہیں کہ ہم پورا زور لگا لیتے ہیں کہ ہمارا ٹور خراب نہ ہو، چاہے ہمیں بہت مشکلات فیس کرنی پڑ رہی ہوں، پھر بھی ایسے چلتے ہیں ہم. اب بات آ جاتی ہے دنیا کی زندگی میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں، جنت ایک جگہ ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام کے طور پر وہ جنت دینی ہے، اور وہ انعام کس صورت میں ملنا ہے، اچھے اعمال، نیک اعمال، اور وہ ان لوگوں کو جو گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن پاک میں میرے خیال شروع کی آیات میں ہی یہ چیزیں لکھ دی ہیں، کلیئر بتا دی ہیں کہ گمراہ جو لوگ ہوں گے ان کو نہیں دی جائے گی، لیکن جو نیک ہوں گے ان کو دے دی جائے گی جنت. اب جنت
دنیا کی زندگی میں کیا میں نے اور آپ نے اس بارے میں سوچا ہے کہ وہ جنت جو ہماری منزل ہے، ایسی منزل ہے جو ان لمیٹڈ پیکیج ہے، ایسی منزل ہے جہاں جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہوگی. دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی چیز ہے، وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. کیا میں نے اور آپ نے اس جنت کے لیے تیاری کر کے رکھی ہے؟ کیا میں نے اور آپ نے ایسے اعمال تیار کر کے رکھے ہیں کہ دنیا میں بیٹھے ہوئے ہمیں اپنی قبر کا ویدر فورکاسٹ پتہ چل جائے؟ کیا میں اور آپ اتنی ایفرٹ کر رہے ہیں اس تیاری میں کہ قبر کا موسم ہم اندازہ ہی لگا لیں کہ بھئی نہیں میں تو اچھے اعمال کر رہا ہوں، مطلب میری قبر تو ٹھنڈی ہوگی. انسان کو پتہ ہوتا ہے کسی حد تک کہ میں کس راستے پہ ہوں، ٹھیک ہے. پھر کیا میں نے اور آپ نے اپنے جس طرح دنیا کے ٹور میں بیگ میں پیکنگ کرنے کے لیے ہم اتنا ہی کانشیس ہوتے ہیں، ونٹر سٹف الگ رکھتے ہیں، سمر سٹف الگ رکھتے ہیں، تو کیا میں نے اور آپ نے جہنم کی ہیٹ سے بچنے کے لیے نیک اعمال تیار کیے ہیں تاکہ وہاں اگر ہمیں گرمی کو فیس کرنا پڑ گیا تو یہی نیک اعمال ٹھنڈک کی صورت میں ہمیں وہاں پر ٹھنڈک پہنچا دیں؟ کیا میں نے اور آپ نے جس طرح گاڑی کے ہارن کو چینج کیا، اونچا ہارن جو ہے وہ سیٹ کر کے رکھا تاکہ خدا نہ خواستہ میری گاڑی اگر کھائیوں میں گر جائے تو ہارن اس کا اونچا ہونا چاہیے؟ کیا میں نے اور آپ نے جہنم کو امیجن کیا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میرے کسی برے عمل، غلط عمل سے مجھے جب جہنم کی کھائیوں میں اگر پھینک دیا جائے گا تو کیا میرے پاس کوئی ایسا عمل ہے، ایسا کوئی ہیلدی عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے کھائیوں میں پھینکنے کے بعد بھی فوراً سے مجھے وہ میرا عمل دیکھ کر اتنے خوش ہو جائیں، اچھا عمل دیکھ کر مجھے وہ باہر نکال دیں اور مجھے جنت کے لیے قبول فرما لیں؟ کیا میں نے اور آپ نے جس طرح دنیا کے ٹور میں آلریڈی ہوٹل کی بکنگ کروائی ہوتی ہے، ان کے ساتھ ہم کال میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، تو کیا میں نے اور آپ نے ایسے وظائف کیے ہیں، ایسے اعمال کیے ہیں جس سے ہم دنیا میں بیٹھے بیٹھے اب جنت میں اپنے لیے عالی شان محل کی بکنگ کروا لیں؟ تو یہ چیزیں سوچیں، اس بارے میں فکر رکھیں. یہ فکر ہم کسی تھرڈ بندے نے نہیں آ کے کرنی، یہ مجھے خود کرنی پڑے گی فکر. میرے ساتھ کوئی اور بندہ نہیں بیٹھا جو میری جنت کے فکر کرے گا، نہ ہی میرے ماں باپ میری جنت کے ذمہ دار ہیں. مجھے اپنی جنت کے لیے خود تیاری کرنی ہے، خود پیکنگ کرنی ہے. ماں باپ کا کام ہے صرف بتا دینا، سکھا دینا، لیکن ہمیں بھی تو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، یہ میں نے خود اپنی تیاری کرنی ہے. تو آج سے اپنی جنت کو اپنا ٹارگٹ بنائیں اور اس کے اکارڈنگ اپنے دنیا کے ٹور کی تیاری میں جس طرح کانشیس ہو جاتے ہو نا، جس طرح دنیا کے ٹور میں خود کو کٹھن راستوں سے جب گزر رہے ہوتے ہو، زگ زیگ راستوں سے جب گزر رہے ہوتے ہو، چڑھائیوں پہ جب چڑھ رہی ہوتی ہے گاڑی تو موڈ آف نہیں نہ کرتے ہو، پھر بھی ہنستے رہتے ہو نا، مسکراتے رہتے ہو نا، پازیٹیو رہتے ہو نا. ٹھیک اسی طرح دنیا کی زندگی میں جب اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش دے رہے ہوتے ہیں، ڈیفرنٹ ٹاسک دے رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت بھی ہیپیلی، اسٹرانگلی اور پازیٹیوٹی کے ساتھ چلا کرو، اس یقین کے ساتھ کہ میری منزل جنت ہے. جس طرح دنیا کے ٹور میں اپنی اس جس جگہ کی آپ نے بکنگ کی ہے، جس جگہ پہ آپ نے گھومنے پھرنے جانے، اس کا کانفیڈنس مائنڈ میں ہوتا ہے نا، اسی لیے تو وہ زگ زیگ راستے بھی برداشت کر لیتے ہو، دھوپ بھی برداشت کر لیتے ہو. اسی طرح دنیا کی زندگی میں بھی جنت کو اپنے مائنڈ میں رکھو اور دنیا میں آنے والے کٹھن جو بھی پروجیکٹ فیس کرنے پڑ رہے ہیں، کٹھن اور سخت راستوں سے گزرنا پڑ رہا ہے، آزمائش کی صورت میں، مصیبتوں کی صورت میں، بیماریوں کی صورت میں، تو اس کو ویسے ہی پازیٹیولی لے کر اور ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے چلو جیسے دنیا کے ٹور کے ٹائم پہ آپ اپنا موڈ آف نہیں کرتے ہو. پھر دیکھو آپ کے لیے کتنا آسان ہو جائے گا. سورہ رحمان کی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ جنت کا سکیچ بتا رہے ہیں ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہما عینان تجریان فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنہا من استبرق وجنى الجنتین دان فبأی آلاء ربکما تکذبان. آخری آیات ہیں متکئین علی رفرف خضر و ابکری حسان فبأی آلاء ربکما تکذبان. ان میں
में 2 चश्मे बहते हैं तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। इनमें हर मेवा 2-2 किस्म का है तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। और ऐसे बिछौनों पर तकिए लगाए जिनका अस्तर कनादीस का, और दोनों के मेवे इतने झुके हुए हैं कि नीचे से चुन लो, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। आखिरी आयत का तर्जुमा ये है कि तकिया लगाए हुए सब्ज़ बिछौनों पर होंगे और मनकश खूबसूरत चांदनियों पर, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। ये है हमारे रब की बनाई हुई जन्नत, ये जिसका स्केच वो हमें आइडिया दे रहे हैं कि इस तरह की जन्नत मैंने बना के रखी है उन लोगों के लिए जो गुमराही का शिकार नहीं है, उन लोगों के लिए जो अच्छे आमाल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस दुनिया में। तो आपकी मेहनत ज़ाया नहीं जाएगी इंशाअल्लाह ताला। दुनिया के कठिन रास्तों से गुज़र कर अल्लाह ताला से बदगुमान हुए बग़ैर इंशाअल्लाह जन्नत ज़रूर मिलेगी।